یہ رشتہ نکاح کا ایسا عظیم رشتہ ہے کہ جب سارے انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ مالک میں جنت میں اکیلا ہوں، کوئی تو ہو میرا جو شریک سفر ہو، کوئی تو ہو جو میرا ہمراز زندگی ہو، کوئی تو ہو جو میرے درد دل کو سننے والا ہو، کوئی تو ہو جو میرا شریک سفر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ہم سب کی ماں حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس طرح سے یہ رشتہ نکاح کا رشتہ یہ جنت میں پیدا ہوا ہے، یعنی جنت کے اندر قائم ہوا ہے یہ رشتہ نکاح کا۔ تو یہ جنت کی سنت ہے اور پھر یہ ہمارے پیارے نبی کی پیاری سنت ہے۔ بے شک۔ تو جب یہ سنت ہمارے وہاں پہ ادا کی جائے، یہ رسم ہمارے وہاں پہ ادا کی جائے، تو پھر جنت کا رنگ نظر آنا چاہیے، جہنم کا رنگ نظر نہیں آنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ شادی اس انداز میں ہو۔ ابھی میں نے ایک شادی دیکھی تھی، 1 سال پہلے کی بات ہے، ماشاءاللہ آپ کے مدالے ہی سے بارات گئی تھی، تو ماشاءاللہ جو دولہا تھے ان کے بھی سر پہ امامہ تھا، جو ان کے دوست و احباب تھے ان کے سروں پہ بھی امامہ شریف میں نے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے رات بھی ایک شادی کا پروگرام تھا، وہاں بھی ذکر کیا۔ تو مطلب اپنے یہاں پر سنتیں ایڈ کرو، زیادہ سے زیادہ سنتیں پھیلاؤ حضور کی، اور دیکھو جو سنتوں پہ چلتا وہی کامیاب رہتا ہے، ورنہ شارٹ کٹ میں جانے والے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا، حادثے کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ امروہہ بارات گئی تھی، یہ بات مجھے پنسخوا میں ہمارے ہیں، بہرحال نام کھولنا صحیح نہیں ہے، وہ بتا رہے تھے کہ بارات گئی تھی امروہہ، پوری رات پورے راستے ڈی جے بجاتے گئے اور ڈیجوں کے آگے ریچھوں کی طرح ناچتے ہوئے گئے۔ سمجھدار لوگوں نے سمجھایا، ذمہ دار حضرات نے کافی تنبیہ بھی کی، مگر جوان خون ہے، کہہ رہے تھے کہ وہ گاڑیوں کے شیشے نیچے کر کے وہ سر نکال کے ڈانس کر رہے تھے۔ ادھر سے تو بارات سلامت چلی گئی، مگر اتاری صاحب ادھر سے سلامت نہیں آئی بارات، حادثہ ہو گیا۔ جس کی بارات گئی تھی اس کا بھیجا پولیتھین میں بھر کے لانا پڑا تھا۔ میرے ساتھیوں، موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا۔ اللہ نے اگر خوشی دی ہے، میں مدالہ، مبئی ڈول، ناٹھیر، حسن پور، ہیبت پور، سکندر پور، تمام جتنے بھی یہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں کے لوگ احمد آباد گئے، دہلی گئے، جا کے کاروبار کیا، اللہ نے رزق دیا ماشاءاللہ۔ ایک اعتبار سے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے لوگ فائنینشلی مضبوط ہوئے ہیں، سرمایہ آیا ہے، کئی فائدے ہوئے ہیں۔ جب بندہ روزگار پہ لگتا ہے تو پھر اس کی توجہ کمانے کھانے پہ ہوتی ہے، جھگڑوں سے دھیان ہٹ جاتا ہے۔ اور کامیاب وہی ہے جو اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف لے کر کے آئے، بزنس کی طرف لے کر کے آئے، کمانے کھانے کی طرف لے کر کے آئے۔ چونکہ لڑائی جھگڑوں کا کوئی انت نہیں ہوتا ہے بھائیوں، نام بھی انہی کے زندہ رہتے ہیں جن کی نسلوں کے ہاتھوں میں قلم ہوتا ہے، جن کے بال بچے پڑھ جاتے ہیں انہی کا نام روشن رہتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو بدلہ لے، بہادر تو وہ ہے جو غصے کا گھونٹ پی لے۔ تھوڑی دیر کا آدمی غصہ اگر پی لے تو دونوں سائیڈوں کو فائدہ ہوتا ہے، جس طرف کا وہ ہے انہیں بھی فائدہ ہوگا اور جس سے جھگڑا ہو رہا انہیں بھی فائدہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک قدم پیچھے ہٹانے سے اگر جھگڑا ختم ہوتا ہو تو قدم پیچھے ہٹا لینا چاہیے، محبت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں کے جو لوگ دوسری جگہوں پہ جا کے روزگار تلاش کر رہے ہیں، ترقیاں کر رہے ہیں، قابل مبارکباد ہے، اور میں انہیں شان عالم کو اور ان کے والد مرحوم جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر یاد رکھو خوشی کے موقع ہوں یا غم کے موقع اللہ تعالیٰ روحوں کو مطلع فرما دیتا ہے کہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ایسے موقع پر نفیس بھائی اپنوں کی بڑی یاد آتی ہے۔ نکاح اور اس سے پہلے چہرے پہ مطلب ماتھے پہ صحرا، اور ایسے موقع پر باپ سامنے نہ ہو تو یقیناً خوشی تو ہوتی ہے مگر غم بھی بہت ہوتا ہے۔ اس بات کا احساس بھی بہت ہوتا ہے کہ آج وہ نہیں ہے جس نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، بے شک۔ آج وہ ہستی نہیں ہے جس نے مجھے گود میں کھلایا۔ مالک ایسا موقع ہماری آپ کی کسی کی زندگی میں نہ آئے کہ ہمیں اپنے باپ کا جنازہ اٹھانا پڑے، ہمیں اپنی ماں کا جنازہ اٹھانا پڑے۔ مجھ سے قاری انظار صاحب نے کہا تھا ماں باپ کے حوالے سے، اس لیے تقریر میں یہیں سے آگے بڑھاتا ہوں کہ ماں باپ
وہ پہلے بچپنے میں نہال بھائی ہم دیکھتے تھے چوٹی شیرے کے ٹائم پہ ماں بھی رو رہی ہے باپ بھی رو رہا ہے. ارے بھئی ہار تقسیم ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ ہار تقسیم ہوتے تھے نا بچوں کو, اور وہ شیرنی بھی تقسیم ہوتی تھی. اب وہ ماں باپ رو رہے ہیں, یہ تو خوشی کا موقع ہے, رو کیوں رہے ہو؟ تو وہ اصل میں وہ آنسو جو ہوتے ہیں نا پوری زندگی کا فلسفہ ہوتے ہیں کہ بیٹے یہاں تک ہم نے پہنچا دیا ہے, اب تک ہماری ذمہ داری تھی تجھے سنبھالنا, اب تیری ذمہ داری ہے گھر کو سنبھالنا. جی. اور وہ ایک خوشی کے آنسو ہوتے ہیں کہ یہ لمحہ دیکھنے کے لیے ماں نے نہ جانے کتنے سجدے کیے, کتنی دعائیں کیں, تب جا کر کے آج ماں کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ماتھے پہ شادی کا سہرا دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ بولو جھوم کے سبحان اللہ. اور ماں باپ جس کی ماں نہیں ہوتی اس سے پوچھو کہ ماں کیا ہوتی ہے, جس کا باپ نہیں ہوتا اس سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے. آپ اسمولی گئے, آپ جویا گئے, امروہہ گئے, اور پلٹ کے نہ آئے عشاء کے وقت تک, اتفاق سے موبائل سوئچ آف ہو گیا, اور آپ نے وجہ بھی نہیں بتائی کہ میں کچھ تاخیر سے آؤں گا. تو آپ کی بستی مدالہ میں انتظار کرتے کرتے آپ کے دوست و احباب 12-1 بجے تک سب سو جائیں گے. فکر تھی انہیں, مگر آخر میں سوچیں گے سمجھدار ہے آ جائے گا لوٹ کے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن پوری رات مصلی بچھا کر کے دعا مانگنے والی ہستی تیری ماں کی ہستی ہوگی. اسے نیند نہیں آئے گی کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کس حال میں ہے, اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں, اس نے پانی پیا ہے کہ نہیں. اور وہ باپ ہوگا جو بار بار روڈ پہ جائے گا, بار بار جو بھی گاڑی آئے گی اسے امید ہوگی میرا بیٹا آ رہا ہوگا. یہ ماں باپ ہوتے ہیں میرے ساتھیوں. منور رانا کے 4 مصرے مجھے یاد آتے ہیں کہ بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے, بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے. یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا, میں جب تک گھر نہ پہنچوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کی مائیں زندہ ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں. ارے شادی کا موقع ہے عزیزم محمد شان عالم, کل کو تمہارا جب سہرا, ماتھے سے پھولوں کا سہرا, ہار بھی پھولوں کے ہونے چاہیے, اپنی ماں کے قدم کو چومنا, اس کے بعد بارات لے کر کے جانا, کیونکہ جو کچھ ملا ہے وہ ماں کی دعاؤں کی برکت سے ملا ہے. اور مدالہ سے رخصتی تب ہو, اس سے پہلے باپ کے قبر کی حاضری ہو جانا چاہیے. وہاں پہ جا کے فاتحہ پڑھو اور اس کے بعد بارات لے کر کے جاؤ. ارے آج بھی اگر تم باپ کی قبر پہ نہیں جاؤ گے اس کی روح بڑی مچلے گی. وہ تو اس کی روح تو دیکھے گی نا کہ میرے بیٹے کے ماتھے پہ شادی کا سہرا ہے. ماں کے قدم چوم کے جاؤ. اور یہ میں صرف شادی کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ عموماً ہر تقریر میں کہتا ہوں. گھر سے باہر جا رہے ہو, ادر کنٹری کا سفر ہے, یا اپنے ملک میں کہیں دور جا رہے ہو, بلکہ میں تو کہوں گا پاس بھی جا رہے ہو, تم ماں سے کہہ کے جاؤ میں وہاں تک جا رہا ہوں, یا اس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوا لو. آج میں نے حضرت رفیق ملت سید نجیب حیدر صاحب کا ایک بیان سنا, بڑا دل خوش ہوا. حضرت نے فرمایا جو ماں باپ کے نافرمان ہوں وہ محریرہ فون نہ کیا کریں دعا کے لیے. حضرت نے فرمایا تمہارا سب سے بڑا مرشد سب سے پہلے تمہاری ماں ہوتی ہے, تمہارا باپ ہوتا ہے. اگر تم اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے یہ سمجھتے ہو کہ محریرہ والے تمہارے لیے دعا کر دیں گے تو غلط فہمی ہے. حضرت نے فرمایا ہمیں راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے ماں باپ کو راضی کرو. ارے ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہوتی ہے, اور ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کا غضب ہوتا ہے. تو جب خدا ہی راضی نہ ہوگا تو اولیاء اللہ کیسے راضی ہو جائیں گے؟ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو, ان کے قدم دبا لیا کرو, اور گھروں سے نکلا کرو تو ماں باپ کے سر کو چوم لو اور ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوا لو. منور رانا کے پھر مجھے 4 مصرے یاد آتے ہیں کہ ہمارے کچھ گناہوں کی مجھے مل گئے, لکھنؤ سے آ رہے تھے, میں بھی کہیں سے آ رہا تھا, وہ مل گئے, اس میں AC 2 ٹائر میں مل گئے. تو میں نے تو پہچان لیا, وہ مجھے نہیں جانتے تھے. میں نے بتایا بھائی رانا صاحب بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں آپ,
اور آپ نے ماں کے لیے جو پنتھیاں کہی ہیں، جو اشعار کہیں، بہت اچھے. پھر میں نے بتایا اپنے بارے میں کہ میں تقریر کرتا ہوں اور میں آپ کے اشعار پڑھتا ہوں، تو بڑے خوش ہوئے. میں نے کہا میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں. پوچھنے لگے کون سے اشعار پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے یہ جو 4 شعر کہیں ماں باپ کے لیے، یہ میں تقریروں میں سناتا ہوں کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. ماشاءاللہ ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ سجاد نظامی مرحوم اپنے مدالہ بھی آئے تھے، وہ 2 مصرے پڑھا کرتے تھے ترنم میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ماں باپ کے لیے اس نیت سے سبحان اللہ بولو کہ جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو جنت دے دے، اور جو بقید حیات ہیں اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرما دے. زور سے بولو سبحان اللہ. وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے. اللہ اللہ. تم کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب ماں باپ کا تذکرہ کر رہے ہو، کیا ملتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے سے، ماں باپ کی سیوا کرنے سے؟ میں بتانا چاہتا ہوں جو ماں باپ کا کہنا مانتا ہے اسے دنیا میں محبتوں کا پیغام ملتا ہے، مرنے کے بعد حوض کوثر کا جام ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے بول دو یار، زور سے بول دو ماں باپ کے نام پر. کہنا مانا کرو، محبت کیا کرو، یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے. اپنی ماں سے اپنی ماں سے جسے محبت ہے، غور سے پہ تو کیوں نہیں کہتا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اللہ اللہ. ماں باپ سے پیار کرو، ان سے خوب محبت کرو، قدم دباؤ. اگر 4 5 6 7 8 یا 10 بھائی ہو تو کبھی تنہائیوں میں سوچو کہ ہمارے ماں باپ نے فاقے کیے. اگر تیوہار آ گیا، رشتہ داری میں شادی آ گئی، محلے میں شادی آ گئی، گاؤں میں کوئی شادی آ گئی، سب کے نئے نئے لباس بن رہے تھے تو ماں باپ نے اپنے نہ بنائے، ہمارے نئے لباس بنا کر کے دیے. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم عید کے کپڑے بقرہ عید میں استعمال کر لیں گے، یہ تو گوارا ہے، مگر ہمارا بیٹا نئے کپڑے نہ پہنے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. اس نے قرضہ بھی لیا مگر تمہیں اچھا پہنایا، اس نے فاقے کیے تمہیں اچھا کھلایا. ماں باپ کا کون حق ادا کر سکتا ہے یار؟ حضرت عمر کے دور میں ایک ماں نے آ کر کے شکایت کی اپنے بیٹے کی، حضرت عمر کو جلال آ گیا، بلایا. پہلے تو سمجھاتے رہے مگر اتنی ہمت کس سے تھی جو حضرت عمر سے زبان لڑاتا؟ مگر وہ شکایت کر رہا تھا ماں کی بار بار. حضرت عمر نے کہا اس کے پیٹ پہ ایک بھاری پتھر باندھ دو. بھاری پتھر باندھ دیا گیا. حضرت عمر نے کہا ذرا کچھ چکر لگا مسجد کے. اس نے جب چکر لگایا ہانپ کے بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد کہتا حضرت اب نہیں چلا جاتا، اتنا بھاری پتھر آپ نے وزنی پتھر میرے پیٹ سے باندھ دیا، کیسے چلوں؟ فاروق اعظم کہتے ہیں چند لمحات نہیں چل سکتا تو جس کی نافرمانی کرتا ہے اس نے تیرا بوجھ 9 مہینے تک اٹھایا ہے، 9 مہینے تک تجھے اپنے شکم میں رکھا ہے، تو چل کے تو دیکھ. ڈاکٹر نے کہہ دیا پریگنینٹ 19 سے جب عورت ہوتی ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ چیزیں استعمال نہیں کرنا. ماں نہیں کھاتی کہ کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، یعنی اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتی ہے ماں اپنے بچوں کے لیے. اور اس سے زیادہ میں اور تمہیں کیا سمجھاؤں کہ جب بچے کی پیدائش کا ٹائم ہوتا ہے، ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے، تو ایک ماں کے لیے وہ موت اور زندگی کا امتحان ہوتا ہے. ماں کو جب اسپتال لے کر کے جاتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ جانتی ہے ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری سفر ہو. اور بہت ساری ماؤں کا ایسا ہوا ہے کہ جب آپ شہر کو لے کے گئے، اسمولی لے کے گئے، سنبھل لے کر کے گئے، امروہہ لے کر کے گئے، تو بچہ تو واپس
واپس آ گیا مگر بچے کی ماں واپس نہ آ سکی. اسی لیے یہ رتبہ شریعت نے دیا ہے عورت کو کہ اگر پیدائش کے وقت میں عورت کا انتقال ہو جائے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. اتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے. او بھائیو عورت کیسے مرحلے سے گزرتی ہے اور میں تو دیکھتا رہتا ہوں پڑھتا بھی رہتا ہوں کہ ایسی سچویشن بھی آتی ہے ڈاکٹر آ کر کے کہتی ہیں گھر والوں سے اور عورت بھی ابھی تکلیف میں بے پناہ ہے تڑپ رہی ہے مگر ہوش تو ہوتا ہے نا تھوڑا تھوڑا. ڈاکٹر کہتی ہے بھئی دو راستے تمہارے سامنے ہیں یا تو پیشنٹ کو بچا لو یا بچے کو بچا لو. بتاؤ ناظم رضا خلیلی مولانا نہال صاحب ہے کوئی دنیا میں ایسا جو اپنی زندگی کو قربان کر دے تمہارے لیے؟ یہ صرف ماں کا کلیجہ ہوتا ہے جو روتے ہوئے کہتی ہے ڈاکٹر مجھے نہیں میرے بچے کو بچا لو. اللہ اللہ میں نے تو جتنی زندگی گزارنا تھی گزار لی مگر آپ میرے بچے کو بچا لو. مجھے اپنے بچے کے دل کی دھڑکنیں چاہیے کتنی تکلیفوں سے گزرتی ہے ماں. اللہ چاہتا ہے تو ماں کی زندگی بچ بھی جاتی ہے ورنہ بہت دفعہ ماں دائی اجل کو لبیک کہہ جاتی ہے. ارے کبھی راتوں کی تنہائیوں میں ماں کی قربانیاں تو یاد کر. آج چند ٹکے ہاتھ پہ رکھ دے 10-20 ہزار کما کے لا کے دے دے. ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے ماں کا احسان ادا کر سکتا ہے. چلچلاتی ہوئی دھوپ پر کوئی پیدل چلے ننگے پاؤں اور کاندھے پہ بٹھا لے ماں کو اس کے بعد حج کرائے. پوچھا گیا تھا تب تو ماں کا حق ادا ہو جائے گا. کیا فرمایا گیا تھا کہ درد زے کے وقت میں جو ماں کی چیخیں نکلی تھیں جو تکلیف ہوئی تھی ان تکالیف میں سے ایک تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. بے شک بے شک. ماں کا حق ادا کر سکتے ہو. 4 بھائی ہو 10 ہو دوسروں کو مت دیکھو کہ وہ کھانا نہیں دے رہے وہ اچھے ڈاکٹر کو نہیں دکھا رہے وہ پیار نہیں کر رہے ماں باپ سے انہیں مت دیکھو ورنہ وہ تو جہنم میں جا ہی رہے ہیں. تم بھی جہنم میں چلے جاؤ گے. تمہیں جو دیکھنا ہے وہ 2 مصروں میں بتاتا ہوں. تم یہ سوچ لیا کرو کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی. ذرا زور سے بولو ماں کے نام پہ سبحان اللہ اور مچل کے بولو میرے بھائیو سبحان اللہ. ماں سے پیار کرو اور کل جو بارات جائے گی ان سے پھر کہوں گا کہ ماں کے قدم کو چومنا ماں کا ہاتھ سر پہ رکھوا لینا. ارے یار ماں تو ماں ہوتی ہے میرے ساتھیوں. ان کی دعائیں لے کے تو دیکھو جن کے میں کہتا ہوں جن گھروں میں ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی ہے ان گھروں میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے. اس گھر کے کسی کام میں برکت نہیں ہوتی جس گھر میں بھی ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی. اور ماں باپ کو کتنی حسرت ہوتی ہے شادی کی بولو ہوتی ہے کہ نہیں؟ حضرت عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ جب جوان ہو گئے نا تو انہیں بھی بڑی حسرت تھی شادی کی. بیٹے تو آپ کے 10 سے زیادہ تھے 10 کے آس پاس یا 10 بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے. ہمارے نبی کے دادا جان کے 10 بیٹے تھے یعنی ہمارے نبی کے والد 10 بھائی تھے. متعدد شادیاں کی تھی انہوں نے بہنیں بھی تھیں تو شادی کی تمنا تھی اور ہم حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا. بلکہ ایک تو شام کی ملکہ تھی ملک شام کی وہ باضابطہ حضرت عبداللہ سے شادی کا پیغام بھیجتی ہے مگر قسمت کا ستارہ تو سیدہ آمنہ کے چمک رہا تھا. سبحان اللہ. شکار پہ گئے تھے مکہ شریف سے کچھ باہر یہودی پہچان گئے تھے کہ یہ آخری نبی کے باپ ہیں. انہوں نے حملہ کر دیا تو ہمارے نبی کے جو نانا ہیں حضرت آمنہ کے جو والد ہیں حضرت وہب وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اتفاق سے آ کر کے یہودیوں نے حملہ کر دیا عبداللہ پہ. وہ کچھ دور تھے دیکھ رہے تھے سارا منظر. حضرت وہب کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حملہ کیا تو آسمان سے مدد کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو بچانے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیج دیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قریب آئے آ کر کے دیکھا اور من میں بیٹھ گئے حضرت عبداللہ. جا کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی آمنہ کے لیے ایک لڑکے کا انتخاب کیا ہے. اے میری شریک حیات میری بیوی ایسا بچہ پورے جزیرت العرب میں نہیں ہے کوئی. اتنا خوبصورت لڑکا نہیں ملے گا کوئی. ان کی بیوی نے کہا ہماری آمنہ کا نہ سیرت میں جواب ہے نہ صورت میں جواب ہے
حضرت وہب نے کہا میں جس کی بات کر رہا ہوں اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. تو کہا پھر دیر کیا کرنی. اچھا اس سے پتا چلا کہ رشتہ بیٹی والوں کی طرف سے بھی دیا جا سکتا ہے اور بیٹے والوں کی طرف سے بھی دیا جا سکتا ہے. اس میں تاخیر نہ ہو, رشتہ اگر مناسب لگے تو میں تو ایک مشورہ یہ بھی دیتا ہوں, بہت سارے لوگ صرف دولت دیکھتے ہیں. دولت ہے بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی دیکھو کہ ایک رشتہ ایسا ہے جہاں 10,000 روپے سیلری ہے مگر لڑکا نمازی ہے, اس میں کوئی برا عیب نہیں ہے. اور ایک وہ ہے جہاں 50,000 روپے ہیں مگر وہ پوا چڑھا کے سوتا ہے. اگر اس کو شراب کی عادت لگی ہوئی ہے یا اور کوئی بری عادت ہے تو پھر یہ دیکھو کہ ہمارے لیے 10,000 والا بہتر ہے, چونکہ اس کی 50,000 نہیں 1,00,000 روپے بھی سیلری ہوگی تب بھی تمہاری بہن بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکتا ہے. ارے وہ اپنے آپ کو خوش نہیں رکھ رہا ہے تو تمہاری بیٹی کو کیا خوش رکھے گا. اس کی جگہ وہ 15,000 روپے کماتا ہے بیچارہ, وہ سلائی کرتا ہے مگر وہ لڑکا اچھا ہے کیونکہ تیری بیٹی کو عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی تو دے دے گا اور تمہیں وقت پر عزت بھی دے گا میرے ساتھیوں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت مداح رسول انام الحاج عثمان ہارونی, خطیب اہل سنت حضرت مولانا اسناد احمد صاحب قبلہ, خطیب اہل سنت حضرت مولانا اسناد احمد صاحب قبلہ, مداح رسول انام الحاج عثمان رضا ہارونی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خطیب ذی وقار, خطیب اہل سنت حضرت مولانا قاری اسناد رضا صاحب قبلہ ماشاءاللہ جو اپنے اس خطے میں بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. قریب میں راواں بزرگ جا کر کے رحمت العلوم دیکھو تو واقعی بڑا دل خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے اور ان کے ذریعے سے دین کا خوب کام ہو. اللہ تعالیٰ ایسے حالات عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ہمارے مشہور و معروف نعت خواں جو شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ, اتراکھنڈ میں بھی 4-5 روز پہلے ان کی بستی کے بالکل قریب میں جلسہ تھا. یہ محبت ہوتی ہے مولانا ابی صاحب, جب تک میں گیا نہیں آخر تک رہے ماشاءاللہ, اور کہا حضرت ہمارے علاقے میں آپ آئے ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. اللہ شاد و آباد رکھے. آپ میرے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام چلے گا, تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت وہب نے کہا رشتہ بہت اچھا ہے. انہوں نے رخت سفر باندھا اور چل دیے مکہ شریف کی طرف. پتا تھا کہ سردار قریش کے بیٹے ہیں. ادھر سردار قریش کے سامنے حضرت آمنہ کا ذکر ان کے خانوادے کی بعض عورتوں نے کیا تھا اور کہا تھا عبداللہ کے لیے ایک بیٹی ہے جس کا نام آمنہ ہے, اور سیرت میں بھی کوئی جواب نہیں, صورت میں بھی کوئی جواب نہیں. تو ادھر سے عبد المطلب بھی اس ارادے سے نکلے ہیں کہ میں بھی کسی طرح سے ملاقات کروں اور جا کر کے رشتے کی بات کروں. خانہ کعبہ پہنچے تھے کہ سامنے سے حضرت وہب آ رہے ہیں اور قریب میں آ کر کے دعا سلام ہوئی. انہوں نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں ذرا طواف کر لوں. خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہوئے اس سے پہلے کہ عبد مناف کچھ حضرت وہب کچھ کہتے, یعنی عبد مناف کچھ کہتے, حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہم نے تمہاری بیٹی کے بارے میں ایسے ایسے سنا ہے, اگر تم رشتہ منظور کر لو تو بہت اچھا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ, بولو زور سے سبحان اللہ. اور اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا نکاح پائے تکمیل کو پہنچتا ہے. حضور فرماتے ہیں شادیوں کو آسان کرو, نکاح کو آسان کرو, بدکاریوں کا راستہ خود بخود. یعنی حضور فرماتے ہیں نکاح کو آسان کرو, یہ حدیث مکمل ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں نکاح آسان ہوگا تو گناہوں کا راستہ خود بخود ختم ہو جائے گا. آج رشتہ اتنا مشکل ہو گیا, قرآن تو کہتا ہے کہ 2 تک کی اجازت دیتا, 3-4 تک کی اجازت دیتا, آج 1 ہونا بھاری پڑ رہا ہے. آج 1 نکاح بھاری پڑتا ہے بھائی, سچی بات. 1 نکاح میں دیکھو, وہ ہمارے وہاں شادی ہوئی ایک دفعہ اپنی بستی میں. وہ اتفاق سے بریلی شریف کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے, بریلی کے پاس کے ایک جگہ کے تھے بشارت گنج کے. تو وہ دعوت میں ان کو کھانا کھلانے لے گیا. تو مجھ سے گھر آ کے کہہ رہے تھے مولانا یہ کیا تھا بھائی؟ میں نے کہا ولیمہ تھا. کہ نہیں ولیمہ نہیں تھا, یہ بھنڈارا تھا. اتنا بڑا کھانا, اور وہ تعجب میں پڑ گیا. تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے ابھی بھنڈارا دیکھا ہی کہاں, یہ 12 کوئنٹل کا تھا. میں نے کہا یہ بھنڈاری تھی, بھنڈارا یہاں 25 کوئنٹل کا ہوتا ہے.
وہ تعجب میں پڑ گئے کہ اتنا بڑا مینج کیسے کر لیتے ہو؟ ہم نے کہا خیر یہ تو خوب ہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنے پڑوسی کی عزت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام میں آتے ہیں۔ نہ یہاں کھانا کھلانے کے لیے مزدوروں کو بلانے کی ضرورت ہے، پڑوسی، رشتہ دار، آس پاس والے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ کسی مہمان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں۔ بے شک بے شک بے شک، یہ قابل تعریف بات ہے۔ میں نے تمہیں حضرت عبداللہ کے نکاح کی داستان سنائی تیزی کے ساتھ، حضرت ابو صالح کا نکاح، اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم کروں۔ یہ غوث پاک کے اب تک جو تمہیں سنا رہا تھا نبیوں کے سردار کے والد ماجد کا نکاح سنا رہا تھا، اب ولیوں کے سردار غوث پاک کے والد ماجد کا نکاح سنیے۔ نام ان کا سید موسیٰ ہے اور لقب ان کا ابو صالح ہے، اور یہ بیٹے ہیں امام حسن کی آل سے ہیں، امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ ہیں، اور حسن مثنیٰ سے سلسلہ چلتا ہوا حضرت ابو صالح تک پہنچا۔ یہ راستے سے گزر رہے تھے، نہر کے قریب ایک پانی میں سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، طبیعت چاہی تو اٹھا کے کھا لیا۔ اب بتاؤ مدالے کہ میرے دینی بھائیوں کسی توڑا تو نہیں تھا، نہ کسی سے چھینا تھا، وہ بہتا ہوا آ رہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ غیر محتاط عمل تھا، بس اس سے زیادہ نہ اس کو ناجائز کہہ سکتے ہیں نہ اس کے اوپر کوئی شرعی سخت حکم لگ سکتا ہے، مگر طریقت والے اور تقوی والے، پرہیزگاری والے وہی ہوتے ہیں جو حقیقت میں شریعت والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! دل نے ملامت کرنا شروع کر دی کہ سید موسیٰ یہ تو نے کیا کیا؟ پوچھا بھی نہیں کس کا سیب ہے۔ جدھر سے وہ پانی کا بہاؤ تھا اس طرف ہی چل دیے کہ ادھر سے کہیں سے یہ سیب آ رہا ہوگا۔ چلے ایک جگہ پہ ایک سیبوں کا باغ ہے اور اس باغ کی ٹہنیاں نہر کی طرف جھکی ہوئی ہیں، سمجھ گئے کہ اسی باغ سے یہ سیب گرا ہے پانی میں اور بہتا ہوا وہاں تک پہنچا ہے جو میں نے تناول کیا۔ اندر پہنچ گئے۔ وہ باغ کا جو باغباں ہے نا وہ بھی خدا والا ہے، زور سے بولو، یہ جو جا رہا ہے یہ بھی خدا والا ہے، اور جہاں جا رہا ہے وہ بھی خدا والا ہے۔ وہ باغ کے جو مالک ہیں عبداللہ صومعی ان کا نام ہے، یہ حسن کی اولاد سے ہیں اور وہ حسین کی اولاد سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا سلام ہوئی، وہ عمر دراز ہیں، یہ جوان ہیں۔ کہا جوان کیسے آنا ہوا؟ سیب خریدنا ہے کیا؟ کیسے آنا ہوا؟ آنکھوں میں آنسو ہیں، کہتے ہیں حضور مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے باغ سے ٹوٹا ہوا ایک سیب آپ کی بغیر اجازت کے کھا لیا۔ نہیں بولو گے زور سے؟ نہیں بولو گے؟ نہیں بولو گے زور سے؟ بغیر اجازت کے کھا لیا۔ وہ دیکھنے لگے اور پیشانی سے تقدس کی لکیریں صاف چمک رہی تھیں، نور چھن چھن کے برس رہا تھا، ان کی پیشانی میں بھی تو غوث پاک کا خدا والے پہچان لیتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صرف ایک سیب کھایا تو معافی مانگنے آ گئے۔ آج کل ہمارا کیا حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرو، نرمی پیدا کرو، پیار پیدا کرو، خلوص پیدا کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ ہمیں بہرحال قبر میں جانا ہی پڑے گا۔ ہم کتنی ہی مالیت جمع کر لیں، مالیت وہی اچھی ہے جو عثمان غنی کی غلامی میں گزر جائے، جو راہ خدا میں خرچ ہوتی رہے، جس کی زکوٰۃ نکلتی رہے، صدقات نافلہ بھی نکلتے رہے۔ ورنہ یاد رکھو حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔ تمہارا دبدبا خالص تمہاری زندگی تک ہے، کسی کی قبر میں جا کر زمینداری نہیں۔ بے شک نعرہ تکبیر۔ وہ مر گیا تھا، کیا نام ہے اس کا، انتقال ہوا تو اس کا دبئی کا پرنس مولانا سناد صاحب ٹویٹر پہ نمبر 1 پہ اس کی قبر ٹرینڈ کر رہی تھی، پورا ورلڈ دیکھ رہا تھا کہ یار ٹرینڈنگ میں ہے بھئی، کون ہے یہ جس کی قبر ہے؟ تو پرنس تھا وہ دبئی کا، جس نے برج دبئی بنایا، کروڑوں ملین، یعنی اتنی دولت کے 6 مہینے تک اماؤنٹ کرو تو گن نہیں سکتے۔ قبر ٹرینڈ اس لیے کر رہی تھی، سب یہ لکھ رہے تھے کہ دنیا سے گیا تو کفن کے یہ بھی 3 ہی کپڑے لے کر کے گیا، اس کے علاوہ کچھ لے کر کے نہیں گیا، سب کچھ دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا۔ اے میرے ساتھیوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنا پاکیزہ رزق تلاش کرو، خوب امیر بنو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ ارے دولت بھی ہونا چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ حلال دولت
ہونا چاہیے، پاکیزہ دولت ہونا چاہیے، کمزوروں کی نہ ہو، یتیموں کی نہ ہو، کسی بے بس کی نہ ہو، بائی فورس نہ ہو، زبردستی کی نہ ہو، جو حلال اور پاکیزہ ہو، ورنہ دنیا میں تو چھینی جا سکتی ہے، قیامت کے دن غریبوں کا یہ لشکر گریبان پکڑ لے گا اور کہے گا وہ دنیا تھی جہاں کھلے نہیں دی تھی زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننا پڑے گی داستاں میری۔ ابھی ہم نے ایک ویڈیو دیکھا، وہ ہم نے کئی جگہ فارورڈ بھی کیا تھا، کوئی ادھیکاری تھا اور کوئی غریب عورت تھی، اس کے شوہر کی پینشن کا میٹر تھا، تو اس نے اس غریب عورت کے کام کو منع کر دیا، یعنی اتنا بڑا رشوت خور تھا کہ بغیر رشوت کے کام نہیں کرتا تھا۔ تو وہ وہ عورت بڑی بد دعا دیتی ہوئی تکلیف کے ساتھ، اس کے گھر پہ فاقوں کی نوبت تھی، وہ عورت جو ہے بد دعائیں دیتی ہوئی دکھے دل کے ساتھ وہاں سے واپس ہو گئی روتے ہوئے۔ تو اس کا ویڈیو ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو میں بھیج دوں گا آپ کو۔ اس عورت کی دل سے بے ساختہ دکھے ہوئے دل سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ تیرے منہ میں کیڑے پیدا کر دے، اور یاد رکھو مولا علی فرماتے تھے کہ میں طاقتوروں سے نہیں ڈرتا ہوں، کمزوروں سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ کمزوروں کے ساتھ خدا کی طاقت ہوتی ہے، کمزوروں کی بد دعائیں نہیں لینا چاہیے، کمزور کی بد دعا پانی میں بھی آگ لگی۔ خدا کی قسم ایسا ہی ہوا۔ اس کا جو ویڈیو بنایا تو اس کے ہونٹ اٹھائے تو اس کے ہونٹوں کے نیچے کیڑے پیدا ہو گئے۔ اللہ جب چاہے دنیا میں دکھا بھی دیتا ہے، بے شک، ورنہ قبر میں تو انجام بھگتنا ہی ہے۔ ہم ایک بات کہتے ہیں، امیروں کا طرز زندگی دیکھو، اگر وہ عثمان غنی کے راستے پر ہے تو سمجھ لو نبی کا وفادار ہے، وہ جنت کے راستے پر جا رہا ہے، اور اگر وہ دولت ملنے کے بعد قارون بن گیا، فرعون بن گیا، اور اس کے دل میں جو ہے اسلام کی محبت نہیں ہے، دوسروں کی چاپلوسی کرے گا مگر دین کے لیے آگے نہیں بڑھے گا اور خرچ نہیں کرے گا راہ خدا میں، تو سمجھ جاؤ پھر جہنم کے راستے پر جا رہا ہے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اونچا بولو، زور سے بولو یار، کیسے لوگ تھے بتاؤ، ایک سیب کھا لیا۔ حضرت مجھے معاف کر دو، انہیں بھی تلاش تھی ایسے ایک جوان لڑکی، چونکہ ان کی لڑکی جوان تھی۔ پہلے تو رشتے بھی تلاش کیے جاتے تھے تو پیشانی میں سجدوں کی تڑپ دیکھی جاتی تھی، جیب کی گرمی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ بھئی سیب کا باغ ہے، اس کا مطلب محاسنات صاحب اچھے خاصے امیر ہیں ماشاءاللہ۔ اور کہا بیٹے کیا کھایا تم نے؟ سیب کہاں؟ تو کہا تب تو تمہیں سزا سخت ملے گی۔ کہا حضور کتنی سخت دے لو، جو سزا دینا ہے یہیں دے لو، قیامت کے دن دامن نہ تھامنا میرا۔ اللہ اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ قیامت کے دن میرا دامن نہ تھامنا، میرے نانا جان کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانا نہ پڑے۔ انہیں بھی تلاش تھی ایسے جوان کی۔ کہا بیٹا پھر تو رہو ہمارے باغ میں، نوکری کرو ہماری، باغ کو سینچتے، پانی چلاتے اور رات بھر باغ میں رہتے، دن بھر باغ میں رہتے۔ وہ باغباں حضرت عبداللہ دیکھتے کہ یہ جوان کتنا پیارا ہے، پنج وقتہ نماز تو پڑھتا ہی ہے، اس کے تو تہجد کے سجدے بھی نہیں چھوٹتے ہیں، نماز اوابین بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، یہ کیسا متقی پرہیزگار جوان ہے کہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، اور جب بولتا ہے تو گناہ جھڑنے لگتے ہیں لبوں سے، یہ کتنا پیارا جوان ہے۔ اچھا خاصا وقت گزر گیا، ایک دن کہنے لگے ابو صالح بزرگوار اب تو مجھے چھٹی دے دو، اب مجھے گھر جانے دو، میرے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ کہا بیٹا جانا چاہتے ہو تو ایک بات اور ماننا پڑے گی ہماری۔ کہا وہ بھی مانوں گا، اس کے بعد تو میری غلطی معاف ہو جائے گی۔ کہا معاف ہو جائے گی۔ کہا وہ بات کیا ہے؟ عبداللہ صومعی نے فرمایا کہ بیٹا ہماری ایک لڑکی ہے جو جوان ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ ایک منٹ کے لیے نہیں سوچا، کہا منظور ہے، نکاح بھی کر دو، بس میں نے جو سیب کھا لیا ہے اس کی غلطی معاف کر دو۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ کہا منظور ہے۔ باغباں کہتے ہیں بیٹا لڑکی کے بارے میں سن تو لو پہلے۔ کہ نہیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نکاح کیجئے اور میری غلطی معاف کیجئے، میں رشتہ مجھے منظور ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ کہا بیٹے میری جو بچی ہے نا وہ آنکھوں سے نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتی، اللہ اکبر، کانوں سے سن نہیں سکتی، پیروں سے چل نہیں سکتی، ہاتھوں سے بھی معذور ہے،
حضرت ابو صالح نے کہا تب بھی منظور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہوتے ہیں خدا والے، ان کا ذکر ہم لوگ کرتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں قبول فرما لے۔ بے شک بے شک یار سید تو سید ہی ہوتا ہے بھائی، اور سید کی گفتگو کا انداز بھی الگ ہوتا ہے، بے شک اس کے خون میں خودداری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں کیسا تقوی و پرہیزگاری، اللہ اللہ کہتے کہ مجھے منظور ہے۔ کہا بیٹا سوچ لے، کا سوچنے کیا ہے، بس قیامت میں میرا دامن نہیں پکڑنا، مجھے منظور ہے۔ نکاح ہو گیا، اور جب پہلی مرتبہ اپنی زوجہ، ان کا نام ہے فاطمہ ام الخیر، یعنی دیکھو ادھر عبداللہ صومعی وہ بھی خدا والے، جس کا نکاح ہوا ہے یہ بھی خدا والا، جو دولہا ہے وہ تو خدا والا ہے ہی، جو دلہن ہے وہ بھی اللہ کی نیک بندی ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی بیوی کو پہلی دفعہ دیکھا، حیرت میں پڑ گئے، جو بتایا ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ آئے اپنے سسر کے پاس اور کہا حضرت آپ جو بتا رہے تو ویسا تو ہے نہیں، پیشانی ہے کہ تقدس کی لکیریں صاف نظر آ رہی ہیں، اور اس کی آنکھیں ہیں ماشاءاللہ، ہر چیز سلامت ہے، اس کی برکت ہی برکت ہے، آپ نے جو کہا ویسا تو نہیں ہے۔ عبداللہ نے کہا بیٹا تجھے تیرا صبر کا پھل ملا ہے، تجھے تیری پرہیزگاری کا پھل ملا ہے، میں نے جو نابینا کہا تو مطلب یہ تھا میری بیٹی نے شریعت کے خلاف کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، دنیا سے وہ نابینا ہے۔ ایسے ہی کانوں کے بارے میں سمجھو، پیروں کے اور ہاتھوں کے بارے میں سمجھو۔ او بھائیو، جب ماں فاطمہ ام الخیر ہو اور باپ ابو صالح ہو تو اس گھر میں بیٹا عبد القادر جیلانی کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس گھر میں بیٹا غوث پاک کیوں نہیں ہوگا؟ یکم رمضان کو دنیا میں تشریف لائے غوث پاک، بہجت الاسرار و قلائد الجواہر، جو غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کتب کے اندر سارے حضرات یعنی سارے سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ غوث پاک ماہ رمضان میں پیدا ہوئے، یکم رمضان کو۔ امی جان کہتی ہیں کہ میرا بیٹا عبد القادر دن میں دودھ نہیں پیتا تھا، بلکہ وہ دودھ سحری کے وقت میں پیتا تھا یا پھر افطار کے وقت میں پیتا تھا۔ ہمارے غوث پاک رمضان کے روزے رکھتے تھے جب پالنے میں تھے۔ ہم اگر ان کے نعرہ لگانا چاہتے ہیں تو یار ہمیں ان کی سیرت بھی تو اپنانا چاہیے کہ نہیں اپنانا چاہیے؟ کیسی شان والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔